السلام علیکم، میں ہوں رمنا سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی چیک۔ آج کے پروگرام میں ہم ایسی 3 اہم خبروں کا ڈیٹیل تجزیہ کریں گے جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان سب کا ڈائریکٹ اثر عام انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ پہلی خبر صحت کے نظام اور فیڈرل بجٹ سے متعلق ہے، جہاں حکومت نے نئے مالی سال 2026-27 کے لیے اربوں روپے مختص کیے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ پیسہ کہاں لگایا جا رہا ہے اور کیا یہ واقعی ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کافی ہے یا نہیں۔ دوسری خبر کرکٹ کے میدان سے ہے، جہاں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے کرکٹ کے فیوچر سٹرکچر کو کیسے تبدیل کرے گا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور تیسری خبر انٹرٹینمنٹ اور سوشل میڈیا کی دنیا سے ہے، جہاں سنگر عاصم اظہر نے اپنے نئے گانے اور اس پر ہونے والی تنقید پر سوشل میڈیا کنٹروورسی کے مرکز میں وہ آ چکے ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز ریئلٹی چیک۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صحت کے شعبے سے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے مالی سال 2026-27 کے لیے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP کے تحت کل 53.3 ارب روپے مختص کیے ہیں، جو مختلف ہیلتھ پروجیکٹس اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر خرچ کیے جائیں گے۔ بجٹ ڈاکیومنٹس کے مطابق منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز کے لیے 22 ارب روپے الوکیٹ کیے گئے ہیں۔ اس میں 20.7 ارب لوکل ریسورسز سے آئیں گے، جبکہ 1.3 ارب فارن اسسٹنس کے ذریعے حاصل ہوں گے۔ اگر اوور آل پکچر دیکھی جائے تو ہیلتھ اور نیوٹریشن سیکٹر کے لیے 24.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ پچھلے سال یہ اماؤنٹ 16.5 ارب سے شروع ہوئی تھی، لیکن بعد میں ریوائز ہو کر 14 ارب تک چلی گئی۔ یہ انکریزز اس بات کی نشانی ہے کہ حکومت ہیلتھ کیئر کو پریورٹی دینے کی طرف ہے، لیکن دوسری طرف ایکسپرٹس یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ بجٹ پاکستان جیسے ملک کی ہیلتھ نیڈز کے لیے کافی ہے؟ کیونکہ اگر ہم پروپورشن دیکھیں تو پورے سال سوشل ڈیولپمنٹ بجٹ کا صرف 2.2% ہیلتھ سیکٹر کو مل رہا ہے، جو کہ ایک بہت چھوٹا حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پیسہ ایکچولی میں لگایا جائے گا اور یہ کہاں جائے گا؟ اس بجٹ میں کچھ امپورٹنٹ پروجیکٹس بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز یعنی دل کی بیماریوں کے لیے ریسرچ اور پریونشن کے لیے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز NIHD راولپنڈی کے لیے 1.5 ارب رکھے گئے ہیں۔ اس کے لیے آرمڈ فورسز آف انسٹیٹیوشن کارڈیولوجی یعنی AIFC NIHD کی ایکسپینشن اپ گریڈیشن کے لیے 1 ارب مختص کیا گیا ہے، تاکہ ایڈوانسڈ کارڈیک کیئر فیسلٹیز کو عوام کے لیے بہتر بنایا جائے۔ ایک اور امپورٹنٹ پروجیکٹ اسلام آباد میں پرپوزڈ میڈیکل سٹی ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے زمین حاصل کرنے کے لیے فنڈز دیے جا رہے ہیں، جس سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں میڈیکل ایجوکیشن، ریسرچ اور اسپیشلائزڈ ٹریٹمنٹ کا ایک نیا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن PMA نے اس بجٹ پر سیریس تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، لمیٹڈ ریسورسز اور ہیلتھ کیئر سسٹم کی کمزوری نے ملک کو ہیلتھ ایمرجنسی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ صرف بلڈنگز بنانے یا پروجیکٹس اناؤنس کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اصل ضرورت ہے ٹرینڈ ڈاکٹرز، نرسز، ماڈرن ایکوپمنٹ، میڈیسنس کی اویلیبلٹی اور اسٹرانگ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کی۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بجٹ صرف نمبرز تک محدود رہے گا یا پھر گراؤنڈ پر بھی کوئی ریئل چینج دیکھنے کو ملے گا یا نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کرکٹ کی طرف۔ پاکستان کرکٹ میں ایک بڑا پالیسی شفٹ دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں پر چیئرمین PCB محسن نقوی نے ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے ایک سخت اور ڈیسائسو سٹینس لے لیا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے انفارمل ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ اب ہر انٹرنیشنل اور کانٹریکٹڈ پلیئر کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا ضروری ہوگا، اور جو پلیئر ڈومیسٹک کرکٹ کا حصہ نہیں بنے گا اسے سینٹرل کانٹریکٹ بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ ڈیسیژن پاکستان کرکٹ کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ کافی عرصے سے یہ کرٹیسزم ہوتا رہا ہے کہ سینئر اور اسٹیبلشڈ پلیئر ڈومیسٹک ٹورنامنٹس میں حصہ نہیں لیتے، جس سے ان کی فارم متاثر ہوتی ہے اور ان کا لوکل پلیئرز کو اس طرح ایکسپوجر بھی کم ملتا ہے۔ محسن نقوی کے مطابق اب سسٹم کو میرٹ بیسڈ بنایا جا رہا ہے، جہاں پر پرفارمنس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جائے گی، جو کہ بنتی بھی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پلیئرز اپنی ریکوائرڈ کیٹیگری یا پرفارمنس اسٹینڈرڈ
پر پورا نہیں اترے گا اسے کانٹریکٹ لسٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا. پی سی بی چیئرمین نے یہ بھی ریویل کیا کہ 5 ڈفرینٹ پلیئر کیٹیگریز انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں جہاں پر ہر فارمیٹ کے لیے ایک سیپریٹ ایویلیویشن فارم ہوگا. ٹیسٹ کرکٹ اور T20 کو الگ فریم ورکس میں ڈیوائڈ کیا جائے گا تاکہ پلیئرز کو صحیح طرح سے کیٹیگرائز کیا جائے. اس کے علاوہ ٹیسٹ کیپٹن کی سلیکشن کا فیصلہ بھی اب کرکٹ ایکسپرٹس کریں گے جہاں پر ٹیکنیکل اور پروفیشنل اوپینین کو پریورٹی دی جائے گی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آنے والے دنوں میں پلیئرز سے میٹنگز ہوں گی اور ڈیٹیلڈ بریفنگ بھی دی جائے گی تاکہ ہر اسٹیک ہولڈر کو ریفارمز سمجھ آ جائے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان چینجز کا اثر فوراً تو نظر نہیں آئے گا لیکن 1 سے 2 سال کے اندر پاکستانی کرکٹ کا اسٹرکچر زیادہ ڈسپلنڈ، اسٹرانگ اور کمپیٹیٹیو نظر آئے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ریزلٹس نظر آتے ہیں یا صرف دعوے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی جہاں پر سنگر عاصم اظہر اس وقت سوشل میڈیا ڈسکشن کا حصہ ہیں اور اپنے نئے کور تو ہے وہی دل نے جسے اپنا کہا کی وجہ سے کافی مشہور چل رہے ہیں. جہاں کچھ لوگوں نے اس پرفارمنس کو پسند کیا وہیں پر بہت زیادہ یوزرز نے اس پر تنقید کی اور کہا کہ اوریجنل کلاسک کو اس کی اصل روح کے مطابق پریزنٹ نہیں کیا گیا. اس کنٹروورسی کو اور بڑھاوا اس وقت ملا جب انفلوئنسر رجب بٹ نے عاصم اظہر کی سپورٹ میں ایک لپ سنک ویڈیو شیئر کی. یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر مکسڈ ریاکشنز کا شکار ہو گئی. کچھ لوگوں نے اسے پازیٹیو جیسچر سمجھا جبکہ کئی لوگوں نے اس ڈیسیژن کو کوسچن کیا. اس تمام بیک لیش کے بعد عاصم اظہر نے انسٹاگرام پر ایک ڈیٹیلڈ کلیریفیکیشن سٹوری پوسٹ کیا. انہوں نے کہا کہ کسی کا شکریہ ادا کرنا یا کسی کو سپورٹ کرنا یا اپریشیٹ کرنا اس بات کا پروف نہیں ہوتا کہ ان کی پرسنل ویلیوز یا تھنکنگ بھی وہی ہے یا نہیں. انہوں نے اپنے فینس کے کنسرنز کو سمجھنے کی بات کی ہے اور یہ بھی کہا کہ ان کا مقصد صرف پازیٹیوٹی اور رسپیکٹ کو پروموٹ کرنا تھا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر اس ایشو کو ضرورت سے زیادہ بڑا بنا دیا گیا ہے. تو یہ تھا آج کا ریالٹی چیک جہاں پر ہم نے 3 سٹوریز کو اینالائز کیا. صحت کے بجٹ سے لے کر کرکٹ ریفارمز تک اور شوبز کنٹروورسیز تک ہر شعبہ اس وقت تبدیلی کے فیز سے گزر رہا ہے اور شاید یہی آج کا سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا تبدیلی صرف اناؤنسمنٹس تک محدود رہے گی یا پھر اس کا گراؤنڈ لیول پر بھی امپیکٹ نظر آئے گا یا نہیں. آئی ایم رمنا سعید سائننگ آف فرام ریالٹی چیک ویئر فیکٹس کٹ تھرو دا نوائز. آپ اپنی رائے کے بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیں. کیچ یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. تھینک یو.